ان کا حوالہ تھوڑی سی بات کر کے تعلیم پر پھر آپ کی طرف آ جاؤں گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں جی پروگرام کے اس حصے میں تعلیم اور صحت کے حوالے سے، جس میں بہت ہی کم بجٹ مختص کیا گیا ہے اس سال بھی۔ حالانکہ کہا جاتا ہے جی دنیا کی وہ قومیں سب سے زیادہ ترقی کرتی ہیں جو سب سے زیادہ تعلیم پر توجہ دیتی ہیں۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ 2%، 2.5%، 3، 3.5%، بہت زیادہ اگر حصہ رکھتے ہیں ہم تعلیم کا تو 4%۔ جن قوموں نے، جن ملکوں نے ترقی کی ہے ان کا بجٹ 40 اور 50% تک ہوتا ہے، تب جا کر قومیں ترقی کرتی ہیں۔ اس طرح صحت کے حوالے سے بھی بہت کم بجٹ رکھا گیا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ جی تعلیم اور صحت کو کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے۔ جی ارسلان۔ جی بالکل، اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں گے کہ نظام تعلیم پر دنیا بھر میں ہم نے دیکھا کہ جب کبھی ان کے بجٹس آتے ہیں تو اس میں خطیر رقم رکھی جاتی ہے۔ یقینی طور پر تعلیم ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے شعور اجاگر ہوتا ہے عوام میں، اور یقینی طور پر ترقی کے لیے جو ہے ایک بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے تعلیم، اور اس پر جو ہے حکومت کو خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اگرچہ حکومت دیتی بھی ہے لیکن بجٹ کے اعداد و شمار کا جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو کوئی خاطر خواہ اس میں اضافہ نہیں کیا جاتا، اور یقینی طور پر جو موجودہ بجٹ ہے وہ بھی کافی زیادہ جو ہے وہ کم نظر آتا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پروفیسر ڈاکٹر عبدالنعیم قریشی صاحب۔ آپ سیاسی تجزیہ نگار بھی ہیں، ماہر تعلیم بھی ہیں، نظام تعلیم پر بڑی گہری نظر بھی رکھتے ہیں۔ آپ کا 35 سالہ جو ہے وہ آپ نے خدمات دی ہیں، جامعہ کراچی سے آپ وابستہ رہیں اور مختلف کتب کے مصنف بھی ہیں، ان کو پروگرام میں شامل گفتگو کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علی اور ہمارے ساتھ کون ہوں گے؟ جی ہمارے ساتھ صحت کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر کیسر سجاد کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، PMS ان کا تعلق ہے، اور ظاہر ہے مختلف چینلز پر آپ انہیں بھی دیکھتے رہے ہیں۔ بالخصوص کرونا کی وبا کے دوران تو بہت زیادہ مختلف چینلز پر آپ نے انہیں دیکھا، اور بڑے ظاہر ہے صحت کے حوالے سے جو کچھ ہمارے یہاں کام ہو رہا ہے اس پہ بھی ان کی گہری نگاہ ہے۔ اس پہ ہم پوچھیں گے جی صحت کے حوالے سے جو بجٹ ہر سال کوئی بھی گورنمنٹ ہو، ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ PTI گورنمنٹ نے اس میں کم بجٹ مختص کیا ہے، اس سے پہلے جو حکومتیں رہی ہیں انہوں نے بھی کوئی تعلیم اور صحت کے حوالے کوئی خاص بجٹ نہیں رکھا گیا، اور جو بجٹ رکھا بھی جاتا ہے اس کی بھی شفافیت پر بہت زیادہ سوالات ہیں کہ جی وہ جو بجٹ بالکل ہی آٹے میں نمک کے برابر رکھا بھی ہے تو اس کی بھی کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، وہ خرچ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا۔ ارسلان یہ بھی ایک بڑا سوال نشان بنتا ہے۔ بالکل یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اگر اس سال بھی ہم روشنی ڈالیں تو 108 بلین روپے جو ہے وہ تعلیم کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ اور پھر جس وقت کرونا جیسی ایک عالمی وبا جس سے زیادہ تمام تر شعبہ جات جو زندگی کے وہ متاثر ہوئے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نظام تعلیم میں کافی زیادہ تدریسی عمل جو ہے وہ متاثر ہوا ہے۔ کسی حد تک جو ہے ہم نے دیکھا کہ آن لائن نظام تعلیم کی طرف جو ہے ہم مائل ہو گئے، اور کتنا زیادہ اس میں جو ہے وہ طلبہ تدریسی عمل سے جو گزرے ہیں تو کتنی زیادہ ان کی بہتر ذہن سازی ہو سکی ہے یا نہیں ہو سکی، اس کے منفی اثرات پڑے یا مثبت ہیں، ان تمام پہلوؤں کا جائزہ بھی لیں گے، اور نفسیاتی پہلوؤں کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے کہ کتنے زیادہ بہتر اس کے جو ہے وہ اثرات مرتب ہیں، مستقبل میں کیسے چیزیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ کرونا بھی ختم نہیں ہوا، اگرچہ ویکسینیشن کا عمل جاری ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تمام تر صورتحال کو تو ابھی بھی صورتحال کشیدہ نظر آتی ہے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے پروفیسر نعیم قریشی صاحب، ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ اچھا، ان کی ظاہر ہے ابھی بات ہوگی، ان سے بھی ہم تعلیم کے حوالے سے ان سے پوچھیں گے، جس طرح ارسلان نے کہا آپ سے کہ 35 سال کا تجربہ بھی ہے، اور تعلیم کے حوالے سے ظاہر ہے سب سے کم کام ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ ہم وفاق کو دیکھ لیں یا صوبوں کو دیکھ لیں، بہت کم بجٹ مختص کیا جاتا ہے، جس طرح میں نے کہا شفافیت نہیں ہے۔ اچھا، ایک اس پہ بھی بڑی اہم بات میں بتاؤں آپ کو، سندھ اس میں سرکاری اسکولوں کی اگر بات کی جائے تو سندھ کے اسکولوں کی جو تعداد ہے، حالانکہ پنجاب بڑا صوبہ ہے جہاں سب سے زیادہ پاکستان کی آبادی پنجاب میں ہے، اس کے باوجود بھی سندھ میں جو سرکاری اسکولوں کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ اس کے مقابلے میں اتنی نہیں ہے جتنی پنجاب میں۔ ظاہر ہے وہاں کی آبادی بھی زیادہ ہے، بڑا صوبہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں سندھ کے حوالے سے کہ جی شاید تعلیم کے حوالے سے کام نہیں ہو رہا، لیکن پنجاب میں بھی صورتحال کوئی بہتر نہیں ہے۔ اور بالخصوص جب سے PTI کی حکومت آئی ہے، عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگایا گیا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے جی خان صاحب نے کہا تھا جن کے بارے میں کہ وسیم اکرم پلس ہے، ان کی کارکردگی صفر ہے، اور وہاں تعلیم کے حوالے سے بالکل بھی کام نہیں ہوا۔ جبکہ سندھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور بڑے متحرک ہیں وزیر تعلیم سندھ سعید غنی صاحب، وہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں جی بہت زیادہ تعلیم پر بات بھی کر رہے ہیں، اچھے اقدامات بھی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج بھی جس طرح میں نے شروع میں پروگرام کے بھی کہا تھا کہ اسکول کھولنے کا بھی اعلان ہوا ہے ارسلان، اور اس حوالے سے اہم خبریں شیئر بھی کی۔ بالکل اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے، اور اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اسکول کھولنے سے متعلق جب کرونا ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا تھا تو وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر صحت سندھ ڈاکٹر
अजरा फजल पीचो की जानिब से भी ऐसे बयान सामने आए थे कि फैसला किया गया था कि असातिज़ा जो है वो अपनी वैक्सीनेशन के अमल को मुकम्मल करें, जो ही वो अपनी वैक्सीनेशन करवा लेंगे तो उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर जो तदरीसी अमल जो है वो जारी हो जाएगा दरसगाहों में, स्कूलों में और जामियात में भी। और इस हवाले से यकीनी तौर पर एक अच्छा फैसला है। वैक्सीनेशन एक इंतहाई अहम मरहला है जिससे सबको गुजरना है। यकीनी तौर पर जैसे ही वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू हुआ तो हमने देखा अली कि काफ़ी ज़्यादा जो कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह है उसमें नुमाया तौर पर कमी आने लगी। बिल्कुल, और एक अच्छा फैसला अरसलान ये भी सामने आया, वज़ीर आला सिंध ने कहा कि जी जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं अगर कोरोना वैक्सीनेशन वो करा लेते हैं तो ही उन्हें तनख्वाह मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। अच्छा फैसला, जाहिर है इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं सब। और आज एक और अहम चीज़ भी हुई है अली कि अब लाइसेंस का इजरा सिर्फ उन्हीं लोगों को मुमकिन हो सकेगा जो कोरोना वैक्सीन करवाएंगे, उन्हें ही लाइसेंस दिया जाएगा वरना नहीं। और यकीनी तौर पर मेरे ख्याल से अब इसी तरह की पाबंदियां जो है वो उनका तलाक होगा जब भी जो है हम वैक्सीनेशन की तरफ माइल होंगे, क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा वैक्सीनेशन के हवाले से भी जो है वो गलत अफवाहें, जो अफवाहों का जो बाजार था वो सरगर्म था। हमने मुतअद्दिद वीडियोस भी ऐसी सोशल मीडिया पर देखी कि बल्ब लगाकर वो आप दिखा रहे हैं कि जी चिप है और वो जलने लगता है। यकीनी तौर पर ये वैक्सीन के बाद इस तरह की सूरत हाल हो रही है, तो ऐसा नहीं है क्योंकि वैक्सीन पूरी दुनिया में लगाई जा रही है। ये हम बात कर रहे हैं बार बार कि मीडिया का काम जो है मस्बत चीज़ों को सामने लाना है, और इस तरह की अफवाहें तो होती हैं बहुत ज़्यादा, ख़ासतौर पर डिजिटल मीडिया की बात हम कर लें, सोशल मीडिया के हवाले से इस तरह की अफवाहें हैं, इन पर कान बिल्कुल ना धरें। बहुत सारे लोगों ने कहा जी शायद वैक्सीन लगवाने से 2 साल में मौत वाक़या हो जाएगी। देखिए जिन्होंने नहीं लगवाई हो सकता है 2 साल में उनकी मौत भी वाक़या हो जाए, अगले पल का इंसान को नहीं पता। हमारा तो ईमान है मुसलमान होते हुए, तो इस हवाले से बिल्कुल कान ना धरें, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और वैक्सीन ज़ाहिर सिंध हुकूमत ने जिस तरह मराकज़ कायम किए गए हैं अब तो और फैसिलिटेट कर दिया है आपको। और प्रोफेसर साहब अब्दुल नईम कुरैशी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, माहिर तालीम है, इनसे हम बात करेंगे कि जी तालीम के हवाले से बजट जो मख्तस किया गया है उसके हवाले से ये क्या कहते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर नईम कुरैशी साहब, आपने हमें वक्त दिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर हुकूमत की जानिब से 108 बिलियन रुपए का तालीम के हवाले से बजट पेश कर दिया गया। यकीनी तौर पर कोरोना की एक आलमी वबा की गिरफ्त में है तमाम तर मामलात, क्या ऐसा देखते हैं आप? फिर तदरीसी अमल जो है वो ऑनलाइन की तरफ माइल कर दिया गया है, इसके क्या मनफी असरात हैं, क्या मुस्बत असरात हैं? सर रोशनी डालिएगा। ये असल में आपने 2 सवाल एक साथ मेरा हल कर दिए, एक तो बजट के हवाले से। सर पहले बजट के हवाले से बता दीजिए, क्योंकि बजट जो मख्तस किया है वफाकी हुकूमत ने, क्या वो जाहिर है हमारे यहाँ ये तो सब कहते हैं कि जी बहुत कम है बजट, लेकिन जाहिर है उसकी भी शफाफियत पे सवालात उठते हैं। जी मैं आता हूँ उस तरफ। असल में हमें सबसे पहले बात तो ये देखनी है कि जो बजट है जितना मख्तस किया है वो यानी निस्बतन पहले से तो थोड़ा बेहतर हमें नज़र आ रहा है, लेकिन हम इसको हरगिज़ खुशकुन नहीं कह सकते। मतलब ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा कोई होपफुल है या बहुत ज़्यादा इससे उम्मीदें हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें इसका इस्तेमाल किस तरह होता है। देखिए बजट आप कितना भी रख लें, अगर आप पाकिस्तान की थोड़ी सी तारीखी यानी जो तालीमी पॉलिसियाँ आई हैं उसको जो उसका जायज़ा लें और 60s का अशरे में देखें तो आपको नज़र आएगा जो पाकिस्तान बनने के बाद लॉर्ड मेकाले का जो निज़ाम था उसको ख़त्म किया गया था। और 59 अब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आवाज़ सुन सकते हैं आप, कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, तो 50 यानी जो 60s का अशरा है उसको अगर हम देखें तो उसमें हमें नज़र ये आता है जो कमीशन बना था उसके हवाले से, तो उस ज़माने के हालात तो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थे। उस ज़माने में भी जो बजट था वो मतलब मेरा ख्याल नाकाफ़ी होगा, लेकिन ये कि अब जो मौजूदा अहद है और जो जदीद टेक्नोलॉजी है और जो तालीम में जितनी नई तब्दीलियाँ आई हैं उस हवाले से हम इस बजट को खुशकुन तो नहीं कह सकते, लेकिन निस्बतन मैं समझता हूँ कि ऐसा है कि पहले से यानी बेहतर है। लेकिन इसको बात वही होती है कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। अगर आप मुझे थोड़ी सी इजाज़त दें तो मैं ये बता दूं कि आप बजट इसको जो 108 अरब आप 108 अरब ही बता रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल 108 बिलियन बिल्कुल। तो ये 108 अरब की जगह आप 808 अरब भी रख लें और अगर उसके साथ इंसाफ ना किया जाए उस 808 के साथ, और अगर वो सेक्रेटरियों के घरों से और तहखानों से बरामद हों और तालीम पे ना खर्च हों तो वो बेकार है। लेकिन अगर ईमानदारी के साथ जी बिल्कुल में टाइम लगेगा। मुझे यानी मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा किसी यानी कल्चर से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा किसी बिरादरी से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, यकीनी तौर पर सर आप कहते हैं कि ये बजट जो मुख्तस किया गया है अगर 800 अरब भी कर दिया जाता तो ये कम होगा। सर सिर्फ इस चीज़ पे रोशनी डाल दें, सर सिर्फ इस चीज़ पे रोशनी डाल दें
کہ تعلیمی نظام میں بہتری کے لیے حکومت کو کیا جامع حکمت عملی اپنانی ہوگی کہ نظام کو بہتر کیا جا سکے؟ کوئی تجویز اگر آپ دینا چاہیں تو پلیز. دیکھیں تجاویز تو دینے کا پہلا کام یہ تو ایک تو سسٹم کو تبدیل کیا جائے. اور بڑی یعنی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے یہاں بڑا فرسودہ نظام چلا آ رہا ہے. آپ اس کو لاکھ کہیں کہ فلاں منسٹر بہت زیادہ محنت کر رہا ہے, ایک منسٹر 15 مہینے میں تو تبدیل ہو جاتا ہے. کبھی وہ بلدیات کا ہو جاتا ہے, کبھی وہ داخلہ ہو جاتا ہے, کبھی وہ تعلیم کا ہو جاتا ہے. نصیبی یہ ہے کہ بعض ایسے وزیر تعلیم بھی رہے جو زیر تعلیم بھی کبھی نہیں رہے. تو اچھا سر, دو باتیں بڑی اہم ہیں سر آپ جو بات کر رہے ہیں. ہم جوائن کیا ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب, انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. ظاہر ہے کہ بجٹ کی جو بات ہم کر رہے تھے کہ جی تعلیم اور صحت دونوں ساتھ ساتھ ہیں, اور تعلیم کا جتنا بجٹ رکھا گیا ہے اس سے بھی کم بجٹ صحت کے حوالے سے رکھا گیا ہے. ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب آواز سن پاتے ہیں آپ ہماری؟ کس سے دریافت کر رہے ہیں, مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر کیسر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں, انہیں بھی شامل گفتگو کریں گے. سر السلام علیکم. اچھا پروفیسر صاحب آپ کنٹینیو کیجئے گا. ہم بات کر رہے تھے کہ جی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ صرف بجٹ کی ہم بات کر لیں یا نظام تعلیم تبدیل کرنے کی بات کریں, سر نظام تبدیل ہوگا تب ہم ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہو سکیں گے, یا آپ سمجھتے ہیں بجٹ بڑھانا پڑے گا آپ کو اور انقلابی اقدامات پھر ہوں گے؟ پروفیسر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کس سے بات کر رہے ہیں؟ مجھے یہ نہیں سمجھ پا رہا, نام لے, مجھ سے بات کر رہے ہیں. یقینی طور پر آواز شاید نہیں پہنچ پا رہی. ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب آپ سن سکتے ہیں ہمیں؟ کیسر سجاد صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے. اچھا پروفیسر صاحب سے ہی کی طرف ہی ہم دوبارہ بڑھیں گے. سر آپ اس پر روشنی ڈالیے کہ کیا حکمت عملی اپنانی ہوگی, ایک جامع پالیسی, اگر کوئی تجویز آپ دینا کی بات کر رہے تھے سر کنٹینیو کیجئے گا اس بات کو. دیکھیں میرا خیال یہ کہ آپ نے دو پروفیسر. اچھا آواز غالباً نہیں پہنچ پا رہی, ان تک ہم بات کر رہے ہیں جی نظام تعلیم کے حوالے سے. پروفیسر نعیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں جی انقلابی اقدامات کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی بجٹ اگر 808 ارب بھی کر دیا جائے تو اگر یہی نظام تعلیم رہا تو یہ فرسودہ نظام تعلیم ہے, اسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ سوال ان سے کر رہے ہیں جی نظام تعلیم چینج کرنے کی ضرورت ہے یا بجٹ بڑھانا بہت ضروری ہے؟ ان دونوں باتوں میں ہم چاہیں گے پروفیسر صاحب اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو پلیز جواب دیجیے گا کہ بجٹ بڑھانے سے ہی انقلابی اقدامات اٹھائے جا سکیں گے یا فرسودہ جو تعلیمی نظام جس کی آپ بات کر رہے ہیں اسے تبدیل کرنا چاہیے پہلے؟ دیکھیں مجھ سے سر آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ جی میرے تک غالباً ہمارا آواز ہماری جو ہے وہ ان تک نہیں پہنچ پا رہی. علی یقینی طور پر اصلاحات کی تو دیکھیں ضرورت ہے زندگی کے ہر شعبہ جات میں. جی پروفیسر صاحب کنٹینیو کیجئے گا. آپ میرا نام لے کر کہیے گا. دونوں پروفیسر آپ نے لے لیے, میں نہیں سمجھ سکتا آپ کس کو مخاطب ہیں. پروفیسر نعیم قریشی صاحب آپ سے مخاطب ہوں, آپ کنٹینیو کیجئے گا, آپ کی آواز آ رہی ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے, جو تعلیمی نظام ہے, اس کو جب تک ہم ایمانداری کے ساتھ اس کے بجٹ کو. سر سوال میں دہرا دوں آپ کے لیے پروفیسر صاحب کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ انقلابی اقدامات کتنا ضروری ہے یا بجٹ کافی ہوگا؟ بجٹ میں اضافہ کر دیا جائے تو نظام تعلیم درست ہو سکتا ہے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرسودہ تعلیمی نظام ہے, اسے جب تک تبدیل نہیں کیا جائے گا جب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کتنا ہی بجٹ بڑھا دیا جائے؟ جی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نظام جو ہے جو آپ نے لارڈ مکالے کے زمانے سے لے کر اب تک چلا آ رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ تعلیم ظاہر کسی بھی ملک و قوم کے لیے بہت ضروری ہے, اور اس میں اس کا بجٹ بھی بڑھانا پڑے گا اور تعلیمی نظام کو تبدیل بھی کرنا پڑے گا, انقلابی اقدامات بھی کرنے پڑیں گے, تب جا کر یہ ساری کام ہوں گے جو ہم بات کر رہے ہیں. اس طرح صحت کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہاسپٹل بنا دیا جائے, گورنمنٹ ہاسپٹل نہیں بناتی. جو ہاسپٹل تو بالکل ہوتے ہیں پورے پاکستان میں, بہت سارے سرکاری ہسپتال بھی ہیں, لیکن وہاں ڈاکٹر کا ہونا بڑا ضروری ہے, وہاں دواؤں کا ہونا بڑا ضروری ہے یقینی طور پر. اور پھر علی آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے وہ تمام تر صورتحال جو ہے صحت کے حوالے سے بھی حکومت کو یقینی طور پر اہم اقدامات جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے, اور باضابطہ طور پر جو ہے وہ اس شعبے کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی, کیونکہ نہ صرف ویکسینیشن کا عمل بلکہ دیگر بھی چیلنجز کا سامنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی موسم کی تبدیلی آتی ہے تو مختلف وبا جو ہے وہ جنم لیتی ہیں, اور اس کے بعد حکومت کو ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے ہوتے ہیں, اور اس پر بھی
اچھا جی پروفیسر صاحب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے سر، کوئی بھی تجویز دینا چاہیں جلدی سے، آخری تھوڑا سا کچھ وقت بچا ہے، آپ تجویز دے دیں جامعہ پالیسی کیا ہونی چاہیے حکومت کی تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کے لیے اور اصلاحات کے حوالے سے بتائیے۔ جامعہ پالیسی تو یہ کہ یکساں نصاب تعلیم آپ ملک میں لائیے، یہ دو عملی جو نظام آپ نے نافذ کر رکھا ہے اور وہ جو طبقاتی نظام میں بانٹ رکھی ہے، اور وہ جو نصاب آپ اس زمانے سے چلا رہے ہیں جو آپ کو انگریز نے دیا ہے، وہی تعزیرات جو آپ اس زمانے سے چلا رہے ہیں جو آپ کو انگریز نے دی ہے، وہی سزائیں جو آپ چلا رہے ہیں جو انگریز نے دی ہے۔ آپ 74-75 سال کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں لائے، کوئی نصاب میں تبدیلی نہیں لائے۔ اب وہ زمانہ تو نہیں ہے جس زمانے میں نے تختی پڑھی تھی، اب تو زمانہ ہے ٹیکنالوجی کا، اب دنیا یعنی www.com پوری آ گئی ہے۔ آپ جب چاہتے ہیں آج پی ایچ ڈی کرنے کے لیے لائبریری میں نہیں بیٹھتا ہے، آپ نیٹ کو آن کرتے ہیں اور آپ جب ابھی برٹش میں 2 گھنٹے پہلے ایک کتاب پبلشڈ ہوئی ہے اس کا پرنٹ آپ نکال لیں۔ تو اگر آپ اس طرح سے اس جدید خطوط پر تعلیم کو یعنی چلائیں گے، تب استوار کریں گے تو ہی تبدیلی ہوگی۔ بالکل، تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ دوسری بات یہ دیانتداری سے وہ پیسہ جو مختص کیا گیا ہے وہ بجائے کسی سیکریٹری کے گھر سے نکلے۔ ہماری بدنصیبی یہ، شاید آپ میری بات سے اتفاق نہ کریں یا یہ سچی بات ہے، کہ جب ایک چیف جسٹس ایک شراب کی بوتل کو شہد کی بوتل نہیں ثابت کر سکتا۔ اچھا سر، ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے، مدے سے ہٹ جائیں گے۔ نعیم قریشی صاحب آخر میں بس ہمارے پاس سب کچھ غالباً 1 منٹ ہی بچا ہے، سر اس پر روشنی ڈال دیجیے گا کہ جو آن لائن تعلیمی نظام کی طرف اب دنیا مائل ہو چکی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے نفسیاتی پہلوؤں کے حوالے سے بھی منفی اثرات مرتب ہوئے طلبہ پہ یا مثبت ہیں؟ سر اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں منفی اثرات تو مرتب سرمانہ اگر طالب علم گھر میں بیٹھ جاتے، میرا نقطہ نظر یہ ہے، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اسکول کالج بند کر دینے چاہیے، تو وہ بالکل ہی مفلوج ہو جاتا۔ اس سے یہ تو ضرور ہے کہ تعلیم کا وہ معیار یا وہ جو ایک سطح تھی اس سے تو نیچے آئے ہیں آپ، لیکن یہ ہے کہ تعلیم کسی نے آن لائن آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں پروفیسر صاحب، آن لائن نعم البدل نہیں ہے؟ جی، آن لائن تعلیم نعم البدل نہیں ہو سکتی یونیورسٹی میں جا کر پڑھنے کا یا اسکول میں جا کر؟ سر اس طرح سے نہیں ہو سکتی کہ کمرہ جماعت کا ایک ظاہر ایک اپنا ماحول ہوتا ہے، ایک تدریسی طور طریقے ہوتے ہیں، ذہن سازی ہوتی ہے طلبہ کی۔ اب یقینی طور پر یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اس کو آن لائن کنٹینیو کیا جائے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وبا کے دوران سر وہ تو یقینی طور پر ہے، سر وہ تو یقینی طور پر آپ درست فرما رہے ہیں، آپ کے ساتھ میں بالکل اتفاق کروں گا۔ صرف جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ اثرات کیا مرتب ہوئے ہیں؟ اثرات منفی مرتب ہوئے ہیں زیادہ تر۔ ظاہر ہے کہ میں تو اس سے مطمئن اس لیے نہیں ہوں کہ طالب علم کا جو ذہنی بالیدگی ہے یا ذہنی جو اپج ہے یا جو وہ کلاس روم میں بیٹھ کر استاد سے سوال کرتا ہے یا جو وہ استاد سے انہیریٹ کرتا ہے، وہ تو نہیں ہے گھر بیٹھ کر وہ کیا کر رہا ہے نہ استاد کو پتا آپ کو۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ضرور ہے کہ دنیا میں وہ لوگ جو انٹر اور بی اور ایم اے کرنے کے بعد بھی جنہیں یہ نہیں پتا تھا کہ آئی ڈی کیسے بنتی ہے، جنہیں یہ نہیں پتا تھا جی میل کیسے بنتا ہے، جنہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ای میل کیسے بنتا ہے، آج آپ 4تھی اور 5ویں کلاس کا طالب علم جو ہے وہ بیٹھ کر آپ کو آن لائن یہ سمجھ رہا اور کہ یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ تو تھوڑی بہت اس طرح سے تو ظاہر ہے سر زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے، آگے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، اب تو ظاہر ہے وہ تعلیم جس طرح آپ نے تختی سے آغاز کیا اور آپ کمپیوٹر پہ آ گیا۔ بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر نعیم قریشی، ماہر تعلیم ہمارے ساتھ تھے اور بات کر رہے تھے تعلیمی نظام کے حوالے سے، فرسودہ تعلیمی نظام کے حوالے سے، اور بالخصوص ارسلان نے جو سوال کیا کہ جناب کیا نعم البدل ہو سکتا ہے یا کیا منفی یا مثبت اثرات مرتب ہوئے آن لائن تعلیم کے، اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا جی منفی بھی تھے اور مثبت بھی ہیں، لیکن جو ماحول ارسلان نہیں ملتا، ظاہر ہے جب تک آپ اسکول کالج یونیورسٹی نہیں جائیں گے وہ ماحول نہیں ملے گا بچے کو، تو ظاہر ہے آن لائن تعلیم نعم البدل تو نہیں ہو سکتی، لیکن پورے دنیا کو کورونا کی وجہ سے ظاہر متاثر ہوئی ہے، تو اس میں ضروری تھا کہ کم از کم آن لائن ہی صحیح بچے پڑھ سکتے ہیں۔ جی بالکل یقینی طور پر اس حوالے سے جو ہے انہوں نے ایک بہت اہم بات کی، بہت زبردست بات کی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ اصلاحات کی ضرورت ہے۔ جو نصاب گزشتہ کہیں ادوار سے لارڈ مارلے کے دور سے چلتا ہوا آ رہا ہے، یقینی طور پر اس کو بدلنے کی بھی ضرورت ہے اور اصلاحات کی ضرورت ہے، کیونکہ نصاب میں جب تک تبدیلی نہیں آئے گی تو وہی فرسودہ تعلیمی نظام جو ہے وہ رائج رہے گا، اور اس میں یقینی طور پر اصلاحات ہونی چاہیے، نصاب میں تبدیلی نہ آنی چاہیے تاکہ طلبہ کو جو ہے وہ روشناس کروایا جا سکے موجودہ حالات حاضرہ سے، اور جو دیرینہ تعلیمی پالیسی اس حوالے سے بھی اقدامات اٹھانے ہوں گے یقینی طور پر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی جو ہے وہ اختتام کی طرف اب گامزن ہے۔ یقینی طور پر ہم نے آج گفتگو کی
तमाम तर मामलात में और तमाम तर अपने पैनलिस्ट का अपने गेस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हम तमाम हमारे जो मेहमान थे उनका, शुरका का शुक्रिया जनाब। और बिलखुसूस हमने दो खबरें जो आपसे शेयर की सिंध हुकूमत के हवाले से कि जी कल से स्कूल भी खुल जाएंगे, इसके अलावा कारोबारी हजरात के लिए खुशखबरी ये थी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो ऐलान किया, हफ्ते में 2 रोज़ कारोबार की जो बंदिश के खात्मे का ऐलान किया गया, यकीनन ताजिर बरादरी उससे बहुत ज़्यादा अरसलान खुश होगी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्रामों की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे यानी अली सरवर और अरसलान नईम को दीजिए इजाज़त। कल आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी कुछ नई टॉप स्टोरीज के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मौलाना निगहबान।